السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد ذیشان اور ایک بار پھر میں ایک ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم ویورز بات کرنے جائیں گے استخارہ کی حقیقت اور اس کے اعمال پہ۔ بہت سارے لوگ ویورز ہیں جو استخارہ کئی جگہوں سے کرواتے ہیں، یا پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ خود کرتے ہیں۔ زیادہ بہتر طریقہ بھی یہی ہے کہ استخارہ جو ہے وہ خود کیا جائے، بجائے اس کے کہ ہم لوگ باہر سے کہیں سے کروائیں۔ آج اس کے ڈیٹیل میں کچھ بات کریں گے، اس کی فضائل اور اس کی اہمیت کے بارے میں بھی۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مفہوم ہے جس کا: جس نے استخارہ کر لیا وہ نقصان میں نہ ہوگا، اور جس نے مشورہ کر لیا وہ پشیمان نہ ہوگا۔ ویورز، کسی بھی مصباح یا مستجب کام کرنے سے پہلے استخارہ اور قابل مشورہ لوگوں سے مشورہ کرنا سنت عمل ہے، اور ضروری ہے کہ جس کام کے انجام میں تردد ہو، جیسے شادی بیاہ کی بات ہو، 2 یا 3 یا زائد چیزوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کا معاملہ ہو، ملازمت یا کاروبار کا منتخب کرنا ہو، طلبہ کا تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی خاص شعبے کا انتخاب کرنا ہو، اعلیٰ تعلیم یا ملازمت کاروبار کے لیے کسی خاص جگہ جانے کا ارادہ ہو، غرض اس طرح کے بہت سارے معاملات میں دیانتدار، مخلص اور قابل اور صاحب علم و تجربہ کار لوگوں سے مشورہ قرآنی حکم بھی ہے اور سنت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور اس کے کرنے پر یقیناً اجر و ثواب بھی بہت ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کی اہمیت کی حدیث کی جو ہے اس کی روشنی میں ایک میں حدیث آپ کو سناؤں۔ اس کی اہمیت کے بارے میں آپ کو اگر میں حدیث کی روشنی میں بتاؤں، مفہوم ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ یوں سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن پاک سکھاتے تھے۔ ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی تعلیم اس طرح دیا کرتے تھے جیسے نو مسلم کو نماز کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اب اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیں کہ استخارہ کی کس قدر اہمیت جو ہے وہ بتائی گئی ہے۔ ویسے بھی ایک مشہور بزرگوں کا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مشورے میں جو ہے نا وہ خیر ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ کو مشورہ کر لینا چاہیے۔ گھر والوں سے کسی قسم کی کوئی چیز معاملات ہوں، گھر والوں سے مشورہ کریں، اور کوئی ایسے معاملات جیسے میں نے اوپر آپ کے ساتھ ذکر کیے، کسی چیز میں پریشانی ہو تو اس چیز کے لیے استخارہ کرنے سے جو ہے وہ ایک اللہ سے مشورے کے اس میں آ جاتا ہے کہ آپ جو اللہ پاک سے جو ہے اس چیز کا مشورہ کریں، اور اللہ پاک جو ہے اس کا جو آپ کے لیے بہتر ہوگا نا وہ اللہ پاک اس میں آسانی والا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ استخارہ سے مسائل کا چھٹکارا جو ہے اس کے بارے میں بتاؤں، خصوصاً وقت رفتہ کی گردش میں پھنسے ہوئے جو لوگ مجبوریوں اور مسائل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو نام نہاد عاملین، پیر، فقیر اور جاہل عالم وغیرہ نے استخارے کو باضابطہ ایک کاروبار کی شکل دے دی ہے اور عوام کے سامنے پیش کیا، گویا استخارہ مسائل سے چھٹکارا جو ہے وہ دلا دیتا ہے۔ یہ لوگوں نے جو ہے وہ اپنے ایک کہہ لیں ہر کام میں جو ہے اپنا ایک پیسے کا عمل جو ہے وہ لے آتے ہیں اور ایک کاروبار اس چیز کو بنا بیٹھتے ہیں کہ جی ہم یہ کر کے دیتے ہیں۔ تو کوشش کی جائے کہ ایسے لوگوں سے جو ہے وہ بچا جائے اور خود سے استخارہ کا جو عمل ہے نا وہ کیا جائے۔ اب بات آتی ہے استخارہ کون کرے۔ اچھا جی، سب سے بہتر اور افضل تو یہ ہے کہ انسان اپنے لیے خود استخارہ کرے، جیسے کہ میں پہلے بھی بتایا، اور عام طور پر جیسے لوگ دوسروں سے استخارہ کرواتے ہیں نا تو ان کا عمومی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم گناہ گار ہیں اور یہ حضرات نیک ہیں، مطلب کہ ان کے ذہن میں ایک یہ چیز چل رہی ہوتی ہے کہ بزرگوں سے یا نیک لوگوں سے استخارہ کریں، جس کی وجہ سے ان کو بہتر اور درست رہنمائی مل جائے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ان سے گزارش ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مجموعی تعداد یعنی 1.25 لاکھ کی زندگیوں سے کوئی مثال ایسی نہیں ملتی، اور ان حضرات نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استخارہ کروایا ہو، بلکہ ان لوگوں نے سب سے افضل طریقے پر عمل کیا۔ اگرچہ بزرگ اور نیک حضرات سے استخارہ کروانا درست ہے، بلکہ اگر کسی شخص کا کسی شیخ یا کامل بزرگ سے تعلق ہو تو ان سے استخارہ کروایا بھی جا سکتا ہے اور ان سے مشورہ بھی لیا جا سکتا ہے، بجائے ان کے جو یہ نام نہاد عاملین، استخارہ سینٹر اور یہ نکلے ہوتے ہیں، باقی کے جتنے بھی جاہل عالم اور نکلے ہوتے ہیں ان سے جو ہے نا بچا جائے۔ اچھا، دوسری چیز یہ کہ استخارہ کروانا جب تک کوئی دوسرا مثبت جواب نہ دے، مطلب کہ کب تک استخارہ جو ہے اس کو کروایا جائے۔
اس پہ بات کریں استخارہ کرنے سے پہلے جو ہے نا، ایک چیز تو یہ ہے کہ نفل پڑھ کے اس کو استخارہ جو ہے وہ کروایا جائے، ایک تو یہ ہے. پھر اس کا جو صحیح طریقہ اور اس کا جو نتیجہ ہے اس کے بارے میں بات کریں تو استخارہ کا طریقہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں. اچھا، استخارہ کا طریقہ جو ہے اس پہ اگر بات کریں، اگر کوئی ایسا کام ہو جس کے فیصلے کرنے میں آپ کے پاس وقت ہو، اور مناسب یہی ہے کہ کوشش کی جائے کوئی اس اتنا وقت آپ کے پاس ہو کہ آپ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے اس دعا کو پڑھیں جو ابھی اس ویڈیو میں بھی آپ کو دکھائی جائے گی. تو کوشش کریں اس کا وقت جو ہے عشاء کے بعد 2 رکعت پہلے تو آپ صلاۃ توبہ کے پڑھ لیں، اور اس کے بعد صلاۃ استخارہ جو ہے وہ پڑھ کے اور جائے نماز پر بھی بیٹھے آپ جو، اور دعا بھی جو ہے وہ ویڈیو میں یہ بھی آپ کے سامنے یہ دعا ہے، اس دعا کو بھی پڑھیں. ٹھیک ہے، اور پڑھنے کے بعد سینے پر دم کریں اور اس کے بعد سو جائیں. اول آخر اس کے جو ہے وہ درود شریف کا اہتمام کریں. ٹھیک ہے، اور سیدھی کروٹ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سیدھی کروٹ، دایاں ہاتھ جو ہے وہ آپ کے رخسار کے نیچے اور سیدھا ہاتھ آپ کے اوپر ہو کے تو اس طرح سوئیں. تو کوشش کریں. اچھا، اب کب تک کروانا چاہیے؟ اس میں ایک چیز یہ آ جاتی ہے کہ 3 دن، 5 دن، اور اگر کچھ اشارہ نہیں ملتا تو 7 دن تک اس عمل کو کریں. اچھا، لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں جی، اکثر کا ایک ذہن یہ بنا ہوتا ہے کہ جی ہمیں خواب میں کچھ نظر آئے گا تب ہی یہ ہوگا. ضروری نہیں ہے آپ کو خواب میں ہی نظر آئے. ٹھیک ہے، استخارہ کا مقصد ہے کہ آپ نے اللہ پاک سے اس چیز کا جو مشورہ ہے وہ کر لیا، اب آپ اس کو اللہ پہ چھوڑ دیں. جو آسانی والا معاملہ ہوگا نا، اللہ پاک وہ آسانی والا معاملہ فرما دیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ خواب میں اشارہ جو ہے وہ دے دیتے ہیں کہ کچھ ایسا اشارہ آپ کو مل جاتا ہے. اسی طرح میری ایک دوست جو ہے ان سے ڈسکشن ہوئی اس بارے میں، تو انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ انہوں نے استخارہ کیا. تو جب میں نے ان سے پوچھا جی کہ آپ کو اس چیز کا کیسے پتہ چلا کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں، کہتے مجھے خواب میں جو ہے آیا کہ سیب اچھے ہیں لے لو. مطلب کہ اس کو اس چیز کا اشارہ ہے. مطلب اس طرح کے اشارے جو ہیں وہ مل سکتے ہیں کہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے ہاں جی یہ ٹھیک ہے. یا خواب کی تعبیر کسی اچھے بزرگ سے پوچھ لی جائے، وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ اپنے قریبی لوگوں کو. اور کوشش کریں ویسے بھی ہے کہ عورتوں کو جو ہے وہ خواب نہ بتائیں، کیونکہ سم ٹائم خواب کی تعبیر ویسے بھی یہ ہے وہ کسی بزرگ سے ہی پوچھنی چاہیے، کہ دوسرے لوگوں کو اپنا خواب نہیں بتانا چاہیے. اس کی بھی دین میں جو ہے وہ ممانعت ہے. اچھا، ہم اپنے واپس اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو استخارہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 3 دن کریں، ٹھیک ہے، 5 دن کریں. اگر کوئی جواب نہیں آتا تو اس کو جو ہے وہ 7 دن تک جو ہے وہ کریں. اور دعا جو ہے وہ یہ ویڈیو میں آپ کو دکھائی گئی ہے، اس کو آپ دعا کو جو ہے وہ پڑھیں. استخارہ کی رہنمائی کا نتیجہ جو ہے، جاگتے ہوئے قلب کا میلان کسی ایک جانب ہو جائے اور وہ بات دل میں پختہ ہو جائے. سوتے ہوئے خواب میں بھی اشارے نظر آ جاتے ہیں، جیسا کہ میں نے بھی آپ کو بتایا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ استخارہ میں آپ کو ہو سکتی ہیں. اور ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا کہ اگر آپ استخارہ کر لیتے ہیں نا، تو جو آسانی والا معاملہ ہے نا، وہ اللہ پاک جو ہے اس طرف جو ہے وہ آسانی فرما دیتے ہیں اور وہ معاملہ ہو جاتا ہے. سم ٹائم انسان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ چیز ملے، لیکن وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی. اللہ پاک زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے اور ہمیں کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے. تو وہ اس چیز کے لیے اللہ پاک جو ہے وہ ہماری بہتری والا معاملہ فرما دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ 2 رکعت نفل پڑھ کے اور اس کو کیا جائے. اچھا، اب دعا جو ہے یہ اس کے میں آپ کو بتا دوں، رات کو سونے سے پہلے جب آپ یہ پڑھیں گے، دعا میں ایک جگہ ہے جو میں ابھی آپ کو وہ بتا دیتا ہوں. یہ لکھا ہوا ہے ان ھذا الامر، یہاں پہ ایک دفعہ، اور ایک دفعہ یہ آگے بھی یہ آ رہا ہے نیچے، ان ھذا الامر. ٹھیک ہے، یہاں پہ جو ہے آپ کو اس چیز کا ایک جگہ، پہلی جو جگہ آئے گی یہاں پہ آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے. جو مسئلہ آپ کو درپیش ہے اس کو ذہن میں خیال میں رکھنا ہے کہ یہ درپیش ہے. ٹھیک ہے، اردو میں ذہن میں ہو اسی کو وہ بول دیں. ظاہر ہے عربی میں ہم اس کو نہیں بول سکتے. اور دوسری جگہ جو ہے جو آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے جو بہتر ہے، وہ اللہ پاک سے فرما دیں جی کہ یہ میرے جو دل میں ہے وہ یہ بہتر لگ رہا ہے، اس کو بتا دیں.
ٹھیک ہے. اچھا یہ تھی ایک یہ کہ اگر آپ کے پاس وقت ہو ٹائم ہو تو اس کو آپ جو ہے وہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ لوگ جو ہے سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس وقت ہوتا ہے، اس کو ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس چیز کو کر سکتا ہوں، اور وہ ان چیزوں کو کر کے بھی پڑھ سکتا ہے. ایک چیز ایسی ہے کہ کچھ معاملات اور اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے وہ مطلب کہ نوافل ادا کر کے اور ان کو پڑھ کے تو جواب دے سکے. کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں یا وقت ہوتا ہے کہ انسان کو بہت جلد ہی جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد بہت مختصر ٹائم ہوتا ہے. تو اس کے لیے بھی مختصر دعائیں جو ہیں وہ بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوا چلتا ہوں. اچھا ویور، استخارہ کی جو مختصر دعا ہے، ایک تو ہے اللہم اغفر لی واختر لی. اگر مطلب کہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے، نوافل ادا نہیں کر سکتے، 7 دن تک اس عمل کو نہیں کر سکتے، تو پھر آپ جو ہے وہ اس دعا کو جو ورد جو ہے اس کو جاری رکھیں. اول آخر جو ہے وہ درود شریف پڑھیں. کام کے لیے اگر مطلب کہ جلد فیصلہ کرنا ہے تو آپ اس دعا کو تسبیح جو ہے وہ کرتے رہیں. اور ایک اسی طرح دعا ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ اللہم اہدنی وسددنی. ٹھیک ہے، یہ مختصر دعائیں ہیں. مطلب کہ اگر آپ کے پاس وقت تھوڑا کم ہوتا ہے تو آپ اس دعا کا جو ہے وہ ورد کرتے رہیں اور ذکر کرتے رہیں. انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے وہ آپ کے اس کام میں برکت عطا فرمائیں گے. اور ان چیزوں کے لیے سب سے اہم اور ضروری چیز کہ آپ کو کرتے ہوئے اللہ پاک کے اوپر یقین کے ساتھ اس چیز کو کرنا ہے. ظاہر ہے کہ جس چیز کا یقین دل میں ہوگا اللہ پاک اس کے جو ہے جلدی آثار جو ہے اور ہر چیز جو ہے وہ آپ کے دین کی یہی ہے کہ اللہ پاک کے اوپر یقین کے ساتھ کامل ایمان کے ساتھ کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ پاک برکت عطا فرمائے. جی ویورز، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو جو ویڈیو کے جو بھی ہماری نیو ویڈیو آئے اس کا نوٹیفیکیشن آتا رہے، اور ہمارے چینل کو شیئر بھی کریں. جزاک اللہ.